السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ شوکت عزیز صدیقی سابق جج، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ وہ اپیل تھی بنیادی طور کے اوپر جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے میں جس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو برطرف کرنے کے حوالے سے سفارش کی تھی، اس کے خلاف انہوں نے اپیل فائل کی۔ شوکت عزیز صدیقی نے جو الزامات لگائے تھے اس میں بنیادی طور کے اوپر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جو جوڈیشل مینوپولیشن ہے اس میں شریک رہے، یعنی جب وہ شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت فیض حمید جو عدالتی امور ہیں اس میں مداخلت کرتے رہے۔ دو تین بنیادی الزامات تھے۔ ایک مثال کے طور پہ شوکت عزیز صدیقی کا الزام یہ تھا کہ جب وہ اسلام آباد سے رکاوٹیں ہٹانے والا کیس سن رہے تھے اپارہ والی روڈ کلیئر کرنے کے حوالے سے، تو اس وقت جناب ان کے پاس ایک سبارڈینیٹ آئے فیض حمید کے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس آرڈر پہ ریویو کریں، یعنی اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ شوکت صدیقی صاحب نے کہا جی کہ میں نے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ فیض حمید ایک اور ملاقات میں شوکت صدیقی کے گھر آئے اور عرفان رامے اپنے جو ان کے سب آرڈینیٹ تھے ان کے رویے پہ اپولوجائز کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو نیب کی اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی بات چیت کی، اور یہ کہا جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری 2 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ بینچز مرضی کے بنائے جاتے تھے، مرضی کے بینچز بنوائے جاتے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی الزامات تھے جو کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی اس کے اوپر۔ فیض حمید کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں، ٹی جی آئی ایس آئی رہے ہیں۔ اس سے پہلے پہلی مرتبہ ان کا نام جب بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تبدیل ہوئی تو اس وقت کہیں نہ کہیں ان کا نام آیا۔ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب اکثر اپنے جلسے جلوسوں میں ان کا نام لیتے رہے کہ یہ انوالو رہے ہیں اس وقت کی پولیٹیکل انجینئرنگ میں۔ کئی مواقعوں کے اوپر الزامات لگتے رہے، جیسے انکوائری کمیشن جو فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو بنا ہے اس میں بلایا گیا، جواب نے دیا، لیکن پہلی مرتبہ فیض حمید کا جو تحریری جواب ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے، اور وہ تحریری جواب فیض حمید نے ملک کی سب سے بڑی عدالت اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اپیل پر سماعت کر رہا ہے، اس بینچ کے سامنے انہوں نے اپنا جواب رکھا ہے، اپنا موقف رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیض حمید کا کہیں پہ کوئی رپلائی نہیں آیا، اور یہ رپلائی ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے ذریعے فیض حمید نے جمع کروایا ہے۔ اس رپلائی میں کیا کہا گیا ہے ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کیس میں جو ایک نوٹس ہوا تھا سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی کو، تو انور کانسی صاحب نے بھی اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے۔ پہلے اس جواب کے چند پوائنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر فیض حمید کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، انور کانسی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں جی کہ بطور ساتھی جج شوکت عزیز صدیقی سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اس سے میں انکار نہیں کر رہا۔ عدالتی بینچز میں مینوپولیشن یا ساز باز یا ہیرا پھیری سے متعلق شوکت صدیقی نے کبھی مجھ سے رجوع نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اوپر سے کوئی حکم آیا، اس الزام کی نفی کرتا ہوں۔ شوکت صدیقی نے خطوط میں ان الزامات کا ذکر نہیں کیا۔ کسی ایجنسی پر عدالتی امور میں مداخلت کا الزام بے بنیاد، جھوٹا، من گھڑت ہے۔ بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میرے دور میں ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ جوڈیشل امور میں مداخلت ہوتی رہی ہے۔ یہ جواب انور کانسی صاحب کا سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جائزہ لے گا کہ یہ جواب کیسا ہے، اس پہ کیا آبزرویشنز دی جاتی ہیں، کافی امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں جناب فیض حمید صاحب کے جواب کے اوپر۔ اچھا جی،
ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک الزام تھا جی کہ رکاوٹیں ہٹانے کے کیس میں بریگیڈیئر اب ریٹائر ہو چکے ہیں عرفان رامے، وہ ان کے گھر آئے اور کہا جی کہ فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں، ایک یہ الزام تھا۔ پھر اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی کے گھر فیض حمید آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے بریگیڈیئر رامے کے اس رویے پہ معذرت کی۔ پھر 29 جون کی ایک ملاقات جس میں یہ جملہ فیض حمید صاحب نے دہرایا نائب اپیلوں کے حوالے سے، جو مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے تھی، کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ جو پھر اس کے بعد 19 جولائی کی ایک اور میٹنگ بٹوین فیض حمید اینڈ شوکت عزیز صدیقی، پھر انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الزامات من گھڑت، فیض حمید صاحب کہہ رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے اوپر کہ یہ الزامات من گھڑت، بے بنیاد، جھوٹے ہیں۔ 29 جون یا 19 جولائی کو شوکت عزیز صدیقی کے گھر نہیں گیا۔ اچھا، نیب اپیلوں کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ نیب اپیلوں کے کار کے حوالے سے کبھی نہیں پوچھا، نواز شریف مریم نواز کی اپیلوں کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کی اس میٹنگ میں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس طرح سے تو اگر آپ نے چلتا رہا سلسلہ تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ الزام بھی من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹ ہے، اور یہ آفٹر تھاٹ ہے۔ آفٹر تھاٹ یعنی ایک ایسی کہانی یا کوئی ایسی بات جو بعد میں آپ کے دماغ میں آئے اور آپ کہیں جی کہ یہ ایسا ہوا ہے، تو یہ آفٹر تھاٹ ہے، بعد میں آنے والی سوچ ہے۔ اور پھر اپیل پر بینچ کی تشکیل کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اپیل پر بینچ کی تشکیل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو حاصل تھی، یعنی اگر کوئی بینچز کی تشکیل کا جو اختیار تھا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی کو تھا، اور یہ اختیار شوکت صدیقی صاحب کے پاس تھا ہی نہیں۔ اور اگر مجھے کوئی خواہش ہوتی کہ میں نے بینچ بنانا ہے، مرضی کا بینچ بنوانا ہے، تو میں اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتا۔ یہ وہی ماسٹر آف دی روسٹر والی کہانی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی اپیلوں پر اس 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی جو فائنسٹ ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ، بہترین ججز تھے۔ اس بینچ نے نواز شریف، مریم نواز اور ان کے داماد یعنی کیپٹن صفدر کی سزائیں معطل کی، جنہیں احتساب عدالت نے سزا دی تھی۔ اس بینچ میں شامل جو 2 رکنی بینچ تھا اس میں ایک جج ایسے بھی ہیں جو بعد میں پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنے اور اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 29 جولائی 2018 کو ان کے الزامات جو ہیں وہ کونسل میں ان الزامات کو انکار کر چکے ہیں۔ یہ الزامات بعد میں آنے والی سوچ ہے۔ بار ایسوسی ایشن کی تقریر میں جو شوکت صدیقی صاحب نے کی تھی، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریر میں ایسی کوئی باتیں نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کونسل میں جو جوابات جمع کروائے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ تمام الزامات سے میں انکار کرتا ہوں، فیض حمید صاحب کہہ رہے ہیں، یہ من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں۔ کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، دیکھیں ان جوابات کو سپریم کورٹ کیسے لیتی ہے اور مزید بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔